خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 208 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ زور سے بولیے آمین۔ ایک بات میں ابھی بولوں گا، دیکھتے ہیں آپ لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں۔ آمی بنگلہ جانی نا، صحیح بولا کہ غلط بولا؟ صحیح بولا کہ غلط بولا؟ صحیح بولے۔ اچھا، آپ لوگ کو اردو آتی کہ نہیں آتی ہے؟ آتی ہے؟ اور الحمدللہ کیسے آتی ہے؟ فلم کے ذریعے آتی ہے یا گانے کے ذریعے آتی ہے؟ فلم دیکھ کے جانتے ہیں یا گانا سن کے جانتے ہیں؟ تقریر سن کے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو اچھا ہے، صحیح ہے۔ ہو گیا بھائی، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ اور آپ لوگ جو میڈیا والے ہیں الحمدللہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن مدرسے والے کا بھی تو آپ لوگ خیال رکھیے بھائی۔ اور کوئی تھمبنیل وغیرہ لیڈیز کا مت لگا دیجیے گا، لگا دیتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے کیا؟ آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا کم ہو رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آواز؟ ابھی بھی کم آ رہی ہے؟ مائک والے کو بولیے ذرا بڑھا دیں، تھوڑا بڑھائیے گا۔ الحمدللہ یہاں دیکھا، یہ بنگلہ زبان میں تقریر ہو رہی تھی۔ مجھے تو بنگلہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ مولانا فل اسٹاپ لیتے ہی نہیں، بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں، سانس بھی نہیں لے رہے تھے۔ سانس لے رہے تھے کہ نہیں لے رہے تھے؟ بولتے جا رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دیا، اور سب مولانا صاحب سے آ کے ہاتھ ملا رہے تھے سب۔ یہ ہاتھ ملاول کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا مجھے۔ ہاتھ ملانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دینا ہے نا۔ ہم نے اور آپ نے جو مدرسے کا ہیلپ کیا ہے، تعاون کیا ہے، پتہ ہے آپ کو، ہم اگر 1 روپیہ دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں 700 ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، اس لیے جس سے جتنا زیادہ ہو سکے وہ اللہ کے راستے میں دے دے۔ حدیث میں آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2588، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے جیب سے پیسہ نکلے گا وہ تو کم ہو جائے گا۔ تو حدیث میں کیوں آیا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اگر ہم 1 روپیہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 1 روپیہ کو 10 گنا کر دیتا ہے، 10 گنا کو 700 تک لے جاتا ہے، اور 700 سے بھی زیادہ اللہ دے سکتا ہے۔ تو ثواب زیادہ ملا کہ نہیں ملا؟ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے کہا گیا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب آئیے دیکھتے ہوئے چلیں، میرا ٹاپک ہے اصلاح معاشرہ، سماج کے بارے میں، سوسائٹی کے بارے میں۔ تو ماشاءاللہ کچھ لوگ بڑے اچھے ہیں اور کچھ لوگ بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ بگڑے ہوئے کو سدھارنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور الحمدللہ آپ کا یہ مدرسہ اسی کے لیے لگا ہوا ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں۔ آئیے دیکھتے ہوئے چلیں، قرآن کریم کی میں ایک آیت پڑھتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اگر آپ لوگ کو اردو سمجھ میں آتی ہے زیادہ تو سمجھ پائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کا میں ایک ترجمہ اور کرتا ہوں،
اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں. تو بھی والا ترجمہ صحیح ہے یا ہی والا ترجمہ صحیح ہے؟ بھی والا یا ہی والا؟ ہی والا صحیح ہے. مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے میں آپ ہی کی بیوی ہوں تو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا نا. لیکن جس دن میری بیوی نے کہا کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو کیسا لگے گا؟ اس کا مطلب کسی اور کی بھی ہے. تو وہ بیچاری کا آخری دن ہوگا. روٹی جل جائے کوئی حرج کی بات نہیں, زیور گم ہو گیا کوئی حرج کی بات نہیں. جس دن کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں وہ بیچاری کا آخری دن ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اللہ نے پوری کائنات سجائی ہے, آسمان و زمین کو بنانے والا اللہ ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ. بانچ کون بناتا ہے؟ اللہ. مصیبت سے کون نکالتا ہے؟ اللہ. اللہ. اس لیے میرے بھائیو, اللہ اپنی ذات میں اپنے صفات میں کسی کو بھی شریک اور ساجی مانتا نہیں ہے, اس لیے بنانے کا نہیں. جو بھی مانگنا اللہ سے مانگی, اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا اپنے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ادھر ادھر چور دروازہ کھولے ہوئے ہیں. آئیے توحید کو مضبوط کر لیجئے, ایک اللہ پر ایمان رکھیے اور اللہ ہی سے مانگیے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اپنے لوگ کیا بولتے ہیں, فلانے نے ہم کو تکلیف دے دی. کوئی ہم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک اوپر والا نہ چاہے. پوری دنیا ایک ہو جائے, جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ہم کو کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی ہمارا بگاڑ سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو اشعار بھی آتے ہیں کیا اردو کے, جیسے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ماشاءاللہ سب تو اردو جانتے ہیں الحمدللہ. مجھ کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اردو آپ کو سمجھ میں نہ آئے, لیکن آ رہی نا الحمدللہ. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا, سنن ترمذی کتاب سے فضل القیامہ حدیث نمبر 2516, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اسْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ سن لو, پوری دنیا مل کے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی, پوری دنیا نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی, مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ اللہ نے لکھا ہے. قلم اٹھا لیے گئے, صحیفے خشک ہو گئے. تو اس لیے میرے بھائیو, بھروسہ اللہ پر, مانگنا ہے اللہ سے. بگڑی بنانے والا اللہ ہے, پریشانی کو دور کرنے والا اللہ ہے, سب کی فریاد کو سننے والا اللہ ہے. ایک چیز اور یاد رکھیے, اپنے یہاں دیکھ لیجئے سنت سے دوری پائی جا رہی ہے. ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں سنت رکھے ہوئے ہیں. سنت جانتے ہیں نا, داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں اور اندر والی مسلمانی بھی ہے الحمدللہ. لیکن یہ سنت کچھ لوگ چھلا لیتے ہیں. چھلاتے کہ نہیں چھلاتے ہیں؟ کیا چھلاتے ہیں بھائی؟ چھلا رہے کہ نہیں چھلا رہے؟ صبح اٹھ کے ہی چھلا لیتے ہیں. صحیح ہے یہ چھلا لینا؟ نہیں. صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 259, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موچ کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ موچ اتنی موٹی موٹی رکھتے ہیں کہ تیل لگا لگا کے اٹھاتے ہیں, ہے نا, اس طرح کر کے گھماتے رہتے ہیں اور اس کے بعد سائیڈ میں اٹھاتے رہتے ہیں. آپ ہی بتائیے ایسی موچ رکھنا صحیح ہے؟ موچ کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ. جنگل میں ہم نے اور آپ نے شیر دیکھا ہے. ایک شیر ہے اور ایک شیرنی ہے. بال والا کون ہوتا ہے؟ کبھی جنگل گئے ہیں آپ لوگ؟ جنگل کبھی نہیں گھومنے؟ شیر شیرنی نہیں دیکھا ہے؟ جس کو زیادہ بال ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ شیر بولتے ہیں نا. اور شیر کو کیا بولتے ہیں؟ ببر شیر. شیر کو کیا بولتے ہیں؟ ببر شیر, یعنی اس کو بال بہت زیادہ ہوتا ہے اور پورے جنگل میں وہ گھومتے رہتا ہے, ببر شیر. اور جس کو بال نہیں ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ شیرنی بولتے ہیں. اب آپ ہی بتائیے جس کے پاس داڑھی نہیں ہے, مولوی صاحب ان کو کیا کہیں گے؟ نہیں آپ ہی بتائیے مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ ارے جن کے پاس داڑھی ہے مولوی صاحب ان کو کیا کہیں گے؟ شیر. اور جن کے پاس داڑھی نہیں ان کو کیا بولیں گے؟ اچھا لگے گا سن کر؟ اس لیے میرے بھائی ہو, پوری دنیا میں الحمدللہ دیکھیے لوگ رکھ رہے ہیں, دوسرے لوگ بھی رکھ رہے ہیں, ہم ہی لوگ چھلا رہے ہیں. اچھا آپ ہی بتائیے اللہ سے ہم اور آپ ایسی ہی حالت میں ملنا چاہتے ہیں کیا؟
جی نہیں، اس لیے داڑھی رکھیں. کتنے لوگ کیا بولتے ہیں جب بوڑھے ہو جائیں گے تو داڑھی رکھیں گے، ایک حج کر لیں گے تو داڑھی رکھیں گے. آپ میں سے کوئی حاجی صاحب ہیں؟ حاجی صاحب ایک بھی حاجی صاحب نہیں ہے. حاجی صاحب کہاں ہیں؟ حاجی صاحب ایک بھی حاجی صاحب نہیں ہے. حج کرنے نہیں گئے آپ لوگ؟ حج کرنے جائیے، اللہ نے دے رکھا جائیے، سمجھے؟ حج کرنے جائیں گے تو وہاں پتہ چلے گا آپ کو. تو پتہ یہ چلا سنت بھی ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے. رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی؟ الحمدللہ. اب آئے تقریر سنیں، ماشاءاللہ وہ مولانا اچھا بولے، وہ مولانا اچھا بولے، وہ مولانا اچھا بولے تو وہ ایسا بولے. جی نہیں، جب بھی آئے تو کچھ لے کے جانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اس لیے داڑھی رکھیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس میں برکت ہی برکت ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے، کتنے بچے لوگ کی جب شادی کا مسئلہ ہے تو بولے ارے زیادہ لمبی داڑھی رہے گی تو لوگ بولے بڑھوا ہو گیا ہے. ایسا تھوڑے نا بھائی، پتا چلے گا کہ ہاں پورے طریقے سے وہ سنت پر عمل کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنا سیکھیے. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ. لیکن ہم اور آپ نماز میں کہاں ہیں؟ 8 کی کھاٹ کی 360 کی. غور سے سنیے گا، 8 کی کھاٹ کی 360 کی. 8 والی کون سی نماز ہے بھائی؟ جمعہ کی نماز. کتنے لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں؟ بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کھاٹ کی نماز کون سی ہے؟ جنازے کی نماز. 360 کی کون سی نماز ہے؟ عید بقرعید کی نماز. اتنا بڑا مجمع، آپ ہی بتائیے اگر سب لوگ پانچوں ٹائم مسجد میں پہنچ جائیں تو مسجد کی حالت کیا ہوگی؟ جگہ ہی نہیں ملے گی. متولی صاحب پریشان ہو جائیں گے، خادم صاحب پریشان ہو جائیں گے، امام صاحب پریشان ہو جائیں گے. کرے تو نماز کیوں چھوڑے ہوئے ہم اور آپ؟ یاد رکھیے گا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 42 اور 43. ارے تم جہنم میں کیوں چلے آئے؟ اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس لیے میرے بھائیو، پوری رات اگر جلسہ ہے لیکن فجر کی بھی نماز ہو. ماشاءاللہ ہم اور آپ جلسہ کرا رہے ہیں لیکن کتنے ذمہ دار ایسے ہیں وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتے. غلط بات ہے نا یہ. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. آج فلسطین کا مسئلہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، 20 لاکھ کے قریب مسلمان غزہ شہر میں ایک دم بند ہو گئے ہیں. 20 لاکھ کے قریب. کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، دوا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے. اسرائیل نے گھروں پر بم برسائے ہیں، بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا، بوڑھوں کو مارا، مسجد پر بم برسائے، چرچ پر بم برسائے، ہاسپٹل پر بم برسائے. ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کب سنیں گے؟ اب آئیے اب پوائنٹ کی طرف آتے ہیں دھیرے. اللہ کب سنیں گے؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سوال ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ 1 مہینہ کے اوپر ہو گیا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ ظالم کو کب پکڑیں گے؟ اور یاد رکھیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 42. آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمان نہ کریں کہ اللہ ظالم کو نہیں دیکھ رہا ہے. جو ظالم لوگ کر رہے ہیں اللہ کو سب خبر ہے. آخر اللہ پکڑ کیوں نہیں رہے؟ کب پکڑیں گے؟ اب سوال ایک چھوٹا سا ہے آپ سب سے بھی. فجر کی نماز جو ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں یا 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے پکڑا نہیں؟ اردو نہیں آ رہی سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ ارے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو پکڑا. 5 ٹائم کھانے کو مل رہا ہے، 5 ٹائم ہم کھا رہے ہیں. میں 3 ٹائم کھانا نہیں بولتا ہوں، میں 5 ٹائم بولتا ہوں. ہم اور آپ 3 ٹائم تو آرام سے کھا رہے ہیں. کبھی اللہ نے ہماری روزی روٹی چھوڑی؟ چھین لیا؟ نہیں چھینا. ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے نہیں چھینا. لیکن جب اللہ پکڑے گا تو اللہ چھوڑے گا نہیں. اس لیے اللہ اس کو بھی پکڑیں گے، ان یہودیوں کو بھی جس نے ظلم ڈھائے ہیں. اللہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور یاد رکھیے گا، جب مظلوم ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اس لیے ہم اور آپ بد دعا سے بچیں. جس نے بھی بد دعا دے دی ہے وہ آدمی کبھی نہیں بچا ہے، اللہ نے قبول کر لیے. 1-2 حدیث سناتا ہوں. صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610.
अरवा एक औरत है, औरत भी लेडी जो है ना वो दबंग होती है, ताकतवर होती है। तो उस औरत ने एक सीधे साधे आदमी सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर कब्जा कर लिया। अब सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 खुशनसीब सहाबा में से, दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिल गई है, ये जन्नती है। बेचारा सीधा आदमी, घर उसने बनाया, घर उन्होंने बनाया, तो उस औरत ने कहा नहीं ये घर मेरा है। आज अपने समाज में भी कितने लोग ऐसे हैं, कान खोल के सुनिएगा और दिल खोल के सुनिएगा, पड़ोस की जमीन लिए बैठे हैं, भाई की जमीन ले लिए हैं और बहन को तो हिस्सा ही नहीं दे रहे हैं। अब्बा मर गए, बहन को तरका में देने का कि नहीं देने का? कितने लोग बहन का खाए हुए हैं। तो अल्लाह ने हमको पकड़ा, हम भी तो जालिम हैं। अल्लाह ने कहा पकड़ा, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11। अल्लाह तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि लड़के के लिए 2 लड़की के बराबर है। तो यहां इस आयत में लड़की असल है, लड़का असल नहीं है। तो क्या भाइयों ने अपने बहनों को दे दिया? भाई अब्बा गुजर गए, पूरा माल तकसीम कर दो, दिया? कहां दे रहे लोग? याद रखिएगा, बहन का हिस्सा खेत में भी है, खलियान में भी है, दुकान में भी है, मकान में भी है, पैसे में भी है, सब चीज में है, जो अब्बा छोड़ के मरे हैं। तो क्या हम और आप जालिम नहीं है? बिल्कुल जुल्म कर रहे हैं। जो नहीं दे रहा है अल्लाह ने उनको मोहलत दे रखी है, लेकिन जब अल्लाह पकड़ेंगे तो अल्लाह छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, जो जुल्म करता है अल्लाह उसको पकड़ लेते हैं। अब आप ही बताइए, हम में से कुछ भाई ऐसे हैं, हक्कन ईमानदारी पूछ रहा हूं, कितने भाई ऐसे हैं जो सरकार की लाइट चोरी करके अपने घर में जलाते हैं? जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? ये भी हराम का है, कान खोल के सुन लीजिएगा। चाहे सरकार की चोरी कीजिए वो भी हराम, दूसरे की चोरी कीजिए वो भी हराम। हक्कन ईमानदारी बोलता हूं, पहले अपने लोगों के यहाँ नाला बहता था, पानी का नाला, नाला जानते हैं ना, पानी का नाला, उसको पाट पाट के घर बना लिया है, यह भी हराम है। अगर सरकार की जमीन पर कब्जा करके घर बनाया, यह भी हराम, यह भी जुल्म है। किसी के एक बित्ता जमीन ले लिया, एक बित्ता सिर्फ, चाहे भाई का ले लिया, बहन का ले लिया, पड़ोसी का ले लिया, और आप मुझे बोलने दीजिए, मदरसे का ले लिया, मस्जिद का ले लिया, कब्रिस्तान का ले लिया, कफन निकाल लिया। कितने लोग मदरसा की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, कितने लोग मस्जिद की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, किए हुए कि नहीं किए हुए हैं? छोड़ ही नहीं रहे वो लोग। तो क्यों ये जुल्म नहीं है? अल्लाह ने पकड़ा, हाँ अल्लाह पकड़ेंगे, अल्लाह पकड़ेंगे, सुन लीजिए। इसलिए हमने और आपने किसी का भी ले लिया उसको देना पड़ेगा, और नहीं दीजिएगा और उसने हाथ ऊपर उठा दिया तो हम और आप गए काम से। पहले जो 2 खेत के दरमियान, 2 खेत के बीच में जो आड़ी होती थी, इतनी मोटी आड़ी होती थी। आड़ी को क्या बोलते हैं भाई? आप लोग आड़ी ही बोलते शेख? आड़ी बोलते, क्या बोलते हैं? आल, बंगला में। अच्छा, बंगला में आल बोलते। ये पहले इतना मोटा होता था, अब पतला हो गया, यानी काट काट के, ये भी काट रहा, ये भी काट रहा, काट काट के एकदम आरा बना दिया, जिसे लकड़ी काटते हैं। अल्लाह ने दोनों की बरकत छीन ली, न इसकी जमीन में उपजाऊ हो रहा है, न इसकी जमीन में हो रहा है। अल्लाह ने छीना कि नहीं छीना? तो ये तो नेमत आपसे छीन रही है। तो मेरे भाइयों, जिसने भी जिसका भी हक लिया है, चाहे पड़ोसी का लिया, भाई का लिया, बहन का लिया, मदरसे का लिया, सरकार का लिया, मस्जिद का लिया, कब्रिस्तान का लिया, देना पड़ेगा। और अगर नहीं दिया और उसने हाथ ऊपर उठा दिए तो खत्म हो गया काम से। जैसा कि यह हदीस, अरवा उस औरत ने कहा सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के बारे में कि यह घर मेरा है। अब बेचारे सीधे साधे आदमी, उन्होंने एक हदीस सुना दी। आज भी हम और आप हदीस सुनना है, बहुत सारे लोगों ने यह हदीस सुनी है, वो अपने भाई का खाए बैठे हैं, बहन का खाए बैठे हैं, पड़ोसी का खाए बैठे हैं, चचा को नहीं दे रहे हैं, भतीजे को नहीं दे रहे हैं, सब कर रहे हैं अपने समाज में। मदरसे का हड़प किए हुए, मस्जिद का हड़प किए हुए, नहीं छोड़ रहे हैं। सुन लीजिए हदीस, एकदम कान खोल के सुन लीजिए। जमीन यहीं धड़ी की धड़ी रह जाएगी, कब्रिस्तान में ले जाएंगे हम और आप? बोलिए, कब्रिस्तान में ले जाएंगे? कब्र में नहीं ले जाइएगा। अरे कफन में जो है ना, जेब बना लीजिएगा और पैसा उसमें ठूस के कब्र में ले जाइएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई।
من اخذ شبرا من الارض بغیر حق طوقہ من 7 ارضین یوم القیامہ، جس نے کسی کا ایک بتہ لے لیا، دیکھ لیجئے ایک بتہ، ایک بتہ اگر کسی کی زمین لے لی، کسی کا حق لے لیا، کل قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کر گلے میں ڈال دے گا۔ غور سے سنیے گا، بہن کا لے لیا، بھائی کا لے لیا، پڑوسی کا لے لیا، چچا کا لے لیا، بھتیجے کا لے لیا، مسجد کا لے لیا، مدرسے کا لے لیا، قبرستان کا لے لیا، یا طاقت دکھا کے یہ لے لیا۔ اب آپ لوگ کی طرف یہ مسئلہ بولتے کہ نہیں بولتے پتہ نہیں، یعنی یہ جملہ بولتے کہ نہیں یہ نہیں معلوم، کہ چور کے آگے تالا اور بے ایمان کے آگے کیوالا۔ چور کے آگے تالا، اگر چور ہے اتنا بھاری تالا بھی لگا لیجئے گا تو اس کو کھول لے گا، اور جو بے ایمان ہے وہ چاہے آپ سپریم کورٹ سے لکھا کے لے آئیں وہ بے ایمانی کریے لے گا۔ اس لیے کیا بولتے ہیں، چور کے آگے تالا اور بے ایمان کے آگے کیوالا۔ کیوالا مانے لکھائی، کام نہیں آتا۔ اب ان کو تو حدیث سنائی تو یہ عورت مان جاتی، بھائی یہ گھر تو ان کا ہے، میں کیوں لے لوں، لیکن اس نے قبضہ کر لیا۔ بیچارے سیدھے سادے آدمی نے حدیث سنا دی، اب اس کے بعد ان کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے، کیونکہ ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا اور اللہ کی عدالت میں اپنی بات پہنچا دی۔ اس لیے میرے بھائیو، پوری دنیا کے مسلمان فلسطین کے حق میں دعا کر رہے ہیں اور اپنی بات اللہ کی عدالت میں رکھ رہے ہیں، اور جس دن اللہ سنیں گے تو اللہ نے اچھے اچھوں کی بجا دی ہے، فرعون کی اللہ نے بجا دی ہے، ابو جہل کی بجا دیا، سب کی بجا دیا، جتنے ظالم لوگ تھے سب کو اللہ نے پکڑ لیا ہے۔ دیر ہے اندھیر نہیں ہے، لیکن یہ بھی جملہ غلط ہے۔ اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے۔ جب آ جائے اللہ کا حکم ختم، لیکن ظالم کو اللہ پکڑتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، ایک گھر ہڑپ کر لیا، اس عورت نے ایک گھر لے لیا تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا، اب اس نے تو کئی ہزار گھروں کو توڑ دیا ہے، بچوں کو مارا ہے، تو اللہ نہیں پکڑیں گے؟ لیکن ہم اور آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں، اگر ہم نے بھی اور آپ نے بھی کسی کا لے لیا ہے تو دے دیجئے اللہ کے واسطے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا اور کہا، اللہم ان کانت کاذبۃ فعامی بصرہا وجل قبرہا فی دارہا، اے اللہ یہ عورت جھوٹی ہے، اس کو اندھی بنا دے اور اس کے گھر کو ہی قبرستان بنا دے۔ اپنے گاؤں گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے لوگ بڑے مالدار تھے، آج وہ روڈ پر بھیک مانگ رہے ہیں، اور جو غریب تھا آج محلوں میں ہے۔ میں ایک جگہ گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد کے باہر بھیک مانگ رہا ہے، تو لوگوں نے کہا مولوی صاحب ان کو جانتے ہیں؟ بھیا ہم کو کیا معلوم؟ تو کہا یہ وہ مالدار آدمی تھا کہ شو روم میں جب بھی کوئی نئی گاڑی آتی تھی تو پہلے اس کے پاس فون آتا تھا کہ پرانی گاڑی لے آئیے، نئی گاڑی لے جائیے۔ آج وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ گاؤں گھر میں دیکھ لیجئے، میں تو جانتا ہوں اپنے گاؤں گھر میں جن کا طوطی بولتا تھا، جانتے ہیں یہ تو بہت ہارڈ اردو ہو جائے گی، طوطی بولتا یعنی جس کا بڑا نام تھا، جہاں بھی چلو بولتے تھے یہ ہماری زمین ہے، آج ایسا ہو گیا ہے کہ رہنے کے لیے مکان نہیں ہے۔ بات صحیح ہے؟ صحیح بول رہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اگر ظلم کیجئے گا تو دنیا ہی میں اللہ دکھا دیں گے، اللہ چھوڑتے نہیں، مہلت دے رہے ہیں، سدھر جاتے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی۔ بھئی اب مظلوم جن پر ظلم ہوا اس نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور اپنا معاملہ اللہ کے ہاں کر دیا، اللہ کے ہاں کیس ہو گیا، ختم۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی۔ ارے جب اندھی ہو گئی تو پھر آ کے معافی مانگ لیتی۔ وہ عورت اندھی ہو گئی، جب اندھی ہو گئی تو آ کے معافی مانگ لیتی کہ سیٹھ صاحب میں نے غلط آپ کا گھر لے لیا، یہ تو گھر آپ ہی کا ہے۔ لیکن جو آدمی ظلم کرتا ہے وہ واقعی اندھا ہو جاتا ہے، اندھا۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے سیٹھ لوگوں کا، پیسے والے کا بات کیسے کرتا ہے وہ، جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ۔ سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ روپیہ پر بہت رواب کرتا ہے، رواب جانتے ہیں؟ اپنے آپ کو سینہ نکال کے چلتا ہے، رے اکڑ کرے گا پکڑ ہو جائے گی تیری۔ اور یہ دولت کب تیری چلی جائے تو جھٹکے سے سیدھا آ جائے گا روڈ پر۔
अकर करता, पैसे वाला है। अब क्या हुआ, इन्होंने बद्दुआ कर दी, वो औरत अंधी हो गई। कुछ दिनों के बाद वो औरत अपने घर में घूम रही थी और घर ही उसका कुआं हो गया। पहले देहात वात में, अभी है कि नहीं पता नहीं, कुआं होता था। कुआं मतलब बड़ा सा कुआं, सब लोग पानी लेने आते थे, पहले घर में भी होता था। तो वो घूम रही थी और अब अपने घर में गिर गई, कुएं में मर गई। वो देखा आपने, घर धरा का धरे रह गया, वो अंधी भी हो गई, कुएं में गिर भी गई। अल्लाह ने जालिम को पकड़ लिया और मजलूम की दुआ अल्लाह ने सुन ली। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम में से भी किसी ने जुल्म किया है, माफी तलाफी कर लीजिए, वरना अल्लाह कब पकड़ लेंगे पता नहीं। आइए एक हदीस और सुनाता हूं। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं। बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं। वो नमाज भी पढ़ा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने उन पर एतराज किया कि इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। जैसा कि अपने यहां भी ऐसे लोग हैं मस्जिद में, मौलवी साहब भालो ना, सही नहीं जानते मौलाना साहब। अच्छा, अरे 15 साल इन लुंगी घिसी है, मेहनत करके पढ़ा है, मौलाना को नमाज पढ़ना नहीं आता। अपने यहां कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अरे अगर मौलाना साहब इमामत करेंगे तो मैं मस्जिद को छोड़ दूंगा। और कितने लोग छोड़े हुए हैं, जाके गांव घर में देख लीजिए आप। जब तक मौलाना रहेंगे मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा, और ज्यादा गुस्सा दिलाइएगा तो मस्जिद तो छोड़े ही, वो नमाज भी छोड़ देंगे। ज्यादा गुस्सा दिलाइएगा तो मस्जिद तो छोड़े हुए, नमाज भी छोड़ देंगे। और अगर ज्यादा मांगिएगा अल्लाह के रास्ते में दीजिए तो वो चेहरा भी आपको नहीं दिखाएंगे। है, अब आप ही बताइए, बेटी बेनमाजी है वो चलेगी, बेटा बेनमाजी है चलेगा, जोरू बेनमाजी है चलेगा, मौलाना साहब नमाजी है वो नहीं चलेंगे। इमाम साहब, आज अपने यहाँ इमाम की अहमियत क्या भाई, मौलवी साहब की अहमियत क्या? अब आप ही बताइए, मौलाना लोग ज्यादा कमाते हैं या सरकारी लोग ज्यादा कमा रहे हैं? अब ऐसे कुछ बोलूंगा तो लोग बोलते हैं मौलाना साहब आप हंसाते हैं। आप देखिए आप लोग हंस पाते हैं कि नहीं पता नहीं, यानी उर्दू कितनी जल्दी आप समझ पाएंगे। एक मौलाना साहब की तनख्वाह थी 5,000, कितनी थी सैलरी? 5,000। और एक सरकारी की तनख्वाह थी 25,000। तो ये 25,000 वाले मौलाना साहब से जिनकी 5,000 थी मजाक बहुत करते थे, मौलाना साहब आपके 5,000 में बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। अरे है 5,000 और बड़ी बरकत। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना लोगों के पास बच्चे ज्यादा हैं या हम लोगों के पास बच्चे ज्यादा हैं? है ना, हमारे पास तो बच्चे कैसे हैं, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। सही है ना, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना लोगों के पास कम से कम आधा दर्जन, एक दर्जन तो है अल्हम्दुलिल्लाह, वही 5,000 पे पल रहे हैं। तो मौलवी साहब ने भी एक मरतबा मजाक कर लिया। भाई अगर मौलवी साहब मजाक कर ले तो शर्माइएगा नहीं। मौलवी साहब वो हदीस याद दिलाइएगा, मैं उसी पर अटका हूं अभी बुखारी शरीफ पर। जैसे अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला दीजिएगा, अभी उसको लेके चल रहा हूं। तो वो साहब ने भी मजाक कर लिया कि इमाम साहब आपकी तनख्वाह 5,000, मेरी तनख्वाह 25,000, लेकिन 25,000 में बरकत नहीं है, आपके 5 में बड़ी बरकत है। तो मौलाना साहब ने कहा कि अगर वाकई इतनी ही बरकत है तो आइंदा महीने से मेरी 5 आप ले लीजिए और अपनी 25 हमको दे दीजिए। तो बोले ये नहीं होगा फिर। अरे तो ये कैसी बरकत है भाई, ये कैसे होगा, ये नहीं होगा, समझ गए आप? अच्छा आप ही बताइए, बकरे के ऊपर लिखा रहता अल्लाह मोहम्मद, वो बकरा कितने में बिकेगा? बकरी में बकरा बिकता है जिसके ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे, वो क्या मालूम कहां से लिख के चला आता है, लाखों में बिकेगा। और हाफिज कुरान के सीने में पूरा कुरान मौजूद है, तो तरावी में कम से कम 10 लाख रुपया तो मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए संभाल के भाई, देखिए मौलाना साहब घुमा रहे हैं लग रहा है। भाई जब पूरा कुरान सीने में मौजूद है तो 10 लाख मिलना चाहिए तरावी पढ़ाने का? नहीं। तो कुरान से मोहब्बत है हमें और आपको, या रान से मोहब्बत है खाने वाला? आप ही बताएं, रान से मोहब्बत है या कुरान से मोहब्बत है? कुरान से। 3 दलील देकर अभी नीचे कर दूंगा कि कुरान से मोहब्बत है ये नहीं है। अच्छा, कुरान का ट्यूशन ज्यादा महंगा है या इंग्लिश ट्यूशन ज्यादा महंगा है? तो कुरान से कैसे मोहब्बत हुई भाई?
قرآن پڑھ ران بولے ہیں آپ؟ اچھا سوری میں سمجھ نہیں سکا. یعنی ران سے مطلب کھانے والا ران، اس سے بڑی محبت ہے. اب قرآن سے ٹیوشن دیکھیے کس کا مانگا ہے، انگلش والا. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن. سو گڈ. فٹافٹ بولنے کا ایک دعا. کیا واہ واہ، بڑا مہنگا ہے. قرآن سے محبت ہے. الحمدللہ یہ سب علاقے میں لوگ ذرا دین سے جڑے ہوئے ہیں، بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ورنہ اب تو اسکول کا ایک سسٹم چلا ہے میرے بھائی ہو. اس لیے علماء کی عزت کیجئے، احترام کیجئے. ابھی وہی میں اٹکا ہوں بخاری شریف کی حدیث پر. ابھی میں شروع کیا تھا تو مسجد میں کچھ چھٹ کھوپڑی، جانتے ہیں چھٹ کھوپڑی؟ ہاں بنگلہ میں کیا بولیں گے چھٹ کھوپڑی کو؟ چھٹ کھوپڑی سمجھ گیا نا؟ چھٹ کھوپڑی مطلب الٹی کھوپڑی کا. کچھ لوگ اپنے مسجد میں بھی ایسے لوگ آتے ہیں جو الٹی کھوپڑی کے ہوتے ہیں. ان کو صرف امام سے ہی تکلیف ہے، مؤذن سے ہی تکلیف ہے، خادم صاحب سے تکلیف ہے، اپنے بیٹے سے کوئی تکلیف نہیں. اب ایک آدمی تھا، اسے بخاری شریف کی حدیث میں سنا رہا ہوں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. انہوں نے کیا کیا، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے ہٹا دیا اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا. پھر اس کے بعد ایک ٹیم بیٹھائی. اس ٹیم نے ریسرچ کیا، جانچا، دیکھا کہ بھائی واقعی ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا کیا؟ آج اپنے یہاں ٹیم نہیں بیٹھتی ہے. اگر ایک مسجد میں امام صاحب 6 مہینے میں بدلی نہ ہو تو وہ امام ہی نہیں ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اگر 5 سال 10 سال امام صاحب ایک مسجد میں ٹک گئے، جبکہ پوری دنیا میں سب سے مشکل کام ہے امامت کرنا، 24 گھنٹے ان کو رہنا پڑتا ہے. آندھی ہو، طوفان ہو، فساد ہو، کچھ بھی ہو، مائک سے آواز وہ دیں گے. شیخ صاحب اسی حدیث پر اٹکا ہوں، اگر نکل گیا تو پھر لوٹا دیجیے گا. ایک مرتبہ مؤذن صاحب نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہو گئی. مسجد میں کوئی نہیں آیا. اب فجر میں کہاں آتے ہیں آپ ہی بتائیے؟ جبکہ ہارن سے اذان ہو رہی ہے، مائک سے اذان ہے، مسجد میں آ رہے ہیں کیا؟ چلیے. تو مؤذن صاحب نے دوبارہ اذان دے دی تو پوری مسجد بھر گئی. سمجھانے کے لیے، ارے یہ ڈبل اذان کاہے دے رہے ہیں آپ؟ یہ ڈبل اذان دے رہے ہیں، یہ کیسے مؤذن صاحب ہیں یہ؟ بولے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیا ہوں. کتنے لوگ ہیں؟ تو اگر ڈبل اذان ہو جائے تو ہم لوگ جائیں گے ہی سمجھانے کے لیے. سمجھانے کے لیے جائیں گے نہیں جائیں گے؟ سمجھانے کے لیے جائیں گے. لیکن ایک اذان ہو تو نماز کے لیے نہیں جائیں گے. میرے بھائیو اللہ کی مدد کیسے آئے گی آپ ہی بتائیے؟ آج دعائیں ہو رہی ہے پوری دنیا میں، آمین بولنے والا فجر میں کوئی ہے ہی نہیں. ہماری مسجدیں خالی ہے، ویران ہے. دعا کیسے قبول ہوگی آپ ہی بتائیے؟ کون دعا کرے گا؟ کب اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے. اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے. کبھی سیلاب آ گیا، پورا سب کچھ تہس نہس ہو گیا، پھر بھی ہم اور آپ نہیں مانتے. مسائل پیدا ہو گئے. ابھی اسی حدیث پر اٹکا ہوں. امام کی عزت کرنا سیکھیے، احترام کیجئے. امام صاحب کی دعا بھی لگتی ہے، امام صاحب کی بد دعا بھی لگتی ہے. یہ حدیث میں نے ایک جگہ سنائی تو 2 آدمی میں جھگڑا تھا، امام صاحب میں ایک دوسرے آدمی. یہ حدیث سننے کے بعد دونوں آدمی آ کے گلے ملے اور رونا شروع کر دیے. تو آپ سب کو بھی میں کہتا ہوں، اگر آپ نے بھی کسی مولوی صاحب سے، امام صاحب سے کچھ مسئلہ کر رکھا ہے، اللہ کے واسطے معافی تلافی کر لیجئے. اگر امام صاحب بد دعا دے دیں گے تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. سن لیجئے یہی حدیث. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بیٹھائی. اس کمیٹی نے سرچ کیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اسامہ بن قتادہ. اس نے کہا ہاں ان کو تو نماز پڑھانا نہیں آتا، یہ صحیح تقسیم نہیں کرتے، جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں نکلتے. اچھا. اس کے بعد سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ یہ آدمی جھوٹا ہے اور دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے. اے اللہ اس کی فقیری بڑھا دے، یعنی اس کو غریب بنا دے. اے اللہ اس کو فتنے میں ڈال دے، اس کی عمر لمبی کر دے. 3 بد دعا دے دی. عمر لمبی کر دے، غریب بنا دے، آزمائش میں ڈال دے. اب غور کیجیے گا میرے بھائی ہو. کچھ دنوں کے بعد وہ بد دعا اس کو لگ گئی. امام صاحب کی بد دعا لگ گئی. اس لیے امام کی بد دعا سے بچیے. لگ گئی بد دعا. بد دعا لگی. وہ راستے میں جا رہا تھا اور جاتا تھا لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا
اور اس کے یہ جو بھاؤں کے بال ہے نا، بھاؤں کے بال، یہ بھاؤں کے بال اندر گھس گئے، اندر، یہ بھاؤں کے بال ہے یہ اندر گھس گئے، اور وہ دم غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، اور وہ کہتا تھا مجھے سعد بن وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے، اس لیے میرے بھائیو دعا لیجئے، بد دعا مت لیجئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ احترام کرنا سیکھیے، اپنے علماء کی عزت کرنا سیکھیے۔ ارے ان کی تنخواہ اچھی رکھیے بھائی، ان کے پاس بھی بال بچے ہیں، کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے؟ اچھا یہ بتائیے مولانا لوگ کے بچے بیمار پڑتے کہ نہیں پڑتے؟ نہیں پڑتے ہیں، وہ اسٹیل کے بنے ہوئے ہیں، ہوا پی پی کے زندگی گزارتے ہیں۔ مولانا لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، کھاتے پیتے ہیں؟ ہاں دیکھا آپ نے کھاتے پیتے؟ ارے وہ تو ہوا پی کے رہتے، ان کو کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ خیال رکھیے ذرا، احترام کیجئے۔ اچھا ایک دعا اور سنا دیتا ہوں۔ متولی صاحب نے ایک مرتبہ امام صاحب سے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے۔ کون سی دعا؟ اے اللہ میرے بیٹے کو اچھی نوکری دلا دے۔ اب جب دعا ہو رہی ہے اچھی نوکری دلا دے، تو ساتھ میں یہ بھی دعا ہو گئی کہ اے اللہ، امام صاحب نے دعا کی، غور سے سنیے گا، اے اللہ اچھی نوکری تو دلا دے لیکن تنخواہ اور سیلری اتنی ہی رہے جتنی میری ہے۔ ارے امام صاحب کیسی دعا کر رہے ہیں آپ؟ یعنی جتنی میری ہے اتنی ہی سیلری رہے تو یہ کیسے ہمارا گھر چلے گا؟ واہ رے واہ متولی صاحب، آپ کا گھر نہیں چل سکتا تو ہمارا کہاں سے چلے گا؟ واہ واہ، سمجھ میں آ رہی ہے اردو؟ اس لیے میرے بھائی علماء کا ہاں اعلان کیجیے، مائک سے کریے۔ السلام علیکم۔ ایک 5 سال کا بچہ غائب ہو گیا ہے، نام اعجاز ہے، والد کا نام محمد آصف، گاؤں رتن پور۔ تو کسی کو اگر ملا ہو یا کہیں کوئی ایسا بچہ نظر آیا تو اسٹیج سے رابطہ کریں، یہاں کر کے پہنچاتے ہیں۔ 5 سال کا ایک بچہ، نام اعجاز، والد کا نام محمد آصف، گاؤں رتن پور۔ کہیں بھی ایسا بچہ دکھے تو اس کو اسٹیج تک آنے کی کوشش کریں۔ جی بات چل رہی ہے اپنے سماج میں، ہم اخلاقی گراوٹ میں کتنے نیچے آ گئے۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا۔ یہ جملہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا۔ یہ جو کھینی کھاتے ہیں نا ہم اور آپ، تمباکو، کھینی، گٹکا، پان پراگ اور کیا ہے، تقریر میں مولانا کے سامنے بیٹھ بیٹھ کے ملا ملا کے کھا رہے ہیں یہاں رکھ رکھ کے۔ تو بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا۔ جب بڑکا سب کھائے گا تو چھوٹکا کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ بالکل کھائے گا۔ اچھا آپ ہی بتائیے، گھر میں امی بھی کھاتی ہے، ابو بھی کھاتے ہیں، بیڑی سگریٹ بھی پیتے ہیں، لاتا کون ہے؟ چھوٹے بچے لاتے ہیں۔ بچہ دیکھتا ہے ابا کے منہ سے دھواں نکل رہا، میرے منہ سے دھواں کب نکلے گا؟ لا میں بھی دھواں نکالتا ہوں۔ نکال رہا کہ نہیں نکال رہا؟ اس لیے لوگوں کے لیے نمونہ بنیے، کھینی اونی مت کھائیے۔ آج میں سفر کر رہا تھا، ابھی دربھنگہ سے کٹیہار آ رہا تھا جانکی ایکسپریس سے، تو ایک 85 سال کے بزرگ میاں بیوی سفر کر رہے تھے اور ماشاءاللہ وہ ٹوپی لگائے ہوئے تو سامنے کھینی کھا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا دادا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اگر کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھانا شروع کر دیں گے، کیونکہ میرے دادا کھا رہے ہیں تو میں بھی کھاؤں۔ تو ذرا ان کو جھٹکا لگا، ارے یہ کیا بول رہے ہیں؟ تو میں کہا کہ ایسا کیجئے اس کو بند کر دیجئے۔ تو جتنا نکالے تھے اتنا وہ اس میں رکھ دیے اور اس کو ڈبیا کو بند کر لیا۔ جب ڈبیا کو بند کر لیا تو میں نے کہا دادا جان وہ ڈبیا ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم پھینک دیں۔ تو اس کی بڑھیا جو تھی دادی ماں، نہ مت دیجئے گا۔ پتا کیا چلا؟ دونوں میاں بیوی کھاتے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ دونوں میاں بیوی کھاتے ہیں۔ تو میں کہا لائیے آج سے توبہ کر لیجئے، کیونکہ پورا کینسر ہو جائے گا، یہاں پورا گل کے گر جائے گا۔ دادا ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ 85 سال، ابھی 100 سال آپ زندہ رہیں گے، اور جلدی جا رہے ہیں، پورا کٹ کے گر نہ جائے گا۔ آخر تک میں مناتا رہا، لیکن دادی ماں اڑی رہی کہ نہیں دینا ہے ڈبیا، نہیں دینا ہے، نہیں دینا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے جب ایسی دادی ماں رہے گی غلط میں ساتھ دے تو سماج میں سدھار ہو سکتا؟ دادی ماں ایسی ہو، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا، بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا۔ جہاں بڑے لوگ کھینی کھائیں گے وہاں چھوٹے لوگ کھائیں گے آرام سے، اور جہاں بڑے لوگ جھوٹ بولیں گے چھوٹے لوگ جھوٹ بولیں گے۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ رے بہت جھوٹ بولتا ہے، آپ نے ہی سکھایا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مجھ سے کسی کو ملنا ہے تو میرے گھر پہ ملنے کے لیے آگے، دروازہ کھٹکھٹایا، فلانے بھائی گھر پر ہیں کیا؟ تو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے موبائل پہ کھیل رہے ہیں،
جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے. اور عام بات ہے نا, یہ جھوٹ نہیں لگتا ہمیں اور آپ کو. 100 مرتبہ سے بھی زیادہ مرتبہ اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں. مائیں تو اور زیادہ بولتی ہے, اور آج کل کی مائیں بہت ماڈرن ہو گئی ہے. جب پیٹ میں بچہ تھا تو موبائل سے کھیل رہی تھی, اور جب بچہ پیدا ہوا تو بچہ موبائل سے کھیل رہا ہے. تو جیسا سوچی ویسے بچے پیدا ہوئے. سب موبائل کا زمانہ ہے. اور اپنے یہاں یہ بھی ہے, جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ مہنگا موبائل لیتا ہے. کم سے کم 50 ہزار والا 1 لاکھ کا. اور موٹر سائیکل جو ہے 1.5 لاکھ والی کوئی موٹر سائیکل آتی ہے کیا, پٹپٹیا کیا نام ہے اس کا؟ ہاں. یہ پیسے والے جتنے ہیں نا, جو باہر کما رہے ہیں یا اندر کما رہے ہیں, پیسہ ہے تو 2 چیز میں بہت دکھا رہے ہیں. اور ان کے بچے لوگ بھی بگڑے ہوئے ہیں الا ماشاءاللہ. یہ 2-4 قسم کے لوگوں کے بچے بگڑتے ہیں. وہ کیسے؟ کچھ مولوی صاحب کے بھی بچے بگڑے ہوئے ہیں, وہ دوسروں کو سدھار رہے ہیں, ان کے بچے بگڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگ باہر کما رہے ہیں, پیسہ بھیج رہے ہیں, بیوی بھی پرس لٹکا کے موبائل للا ہر دن مارکیٹ جا رہی ہے. اور بیٹا بہترین پھٹپٹیا لے کر صرف ریس میں چلتا ہے, آہستہ نہیں چلتا ہے. 10 سال کا ہے, پورا ٹانگ بھی دونوں طرف نہیں اڑے گا, لیکن پھٹپٹیا آدم اڑا کے ہوائی جہاز کی طرح چلاتا ہے. نہیں چلاتا, دیکھیں نہیں آپ. تو 2 ہی چیز ہے, 2 کٹ ہوگا. ایک کٹ مارے گا تو ادھر نکل جائے گا, اور دوسرا کٹ اگر لگا سر میں تو سیدھا قبرستان چلا جائے گا. اور ہے ہی اپنے یہاں. میں تو جانتا ہوں ایسے لوگوں کے, باپ کی دولت پہ رواب دکھایا. رواب جانتے ہیں؟ میں بڑا ہوں. ارے باپ کی دولت پہ رواب کرتا ہے, اپنا کمائی کر کے کما, تب دیکھا باپ کی دولت کیا ہے. تو میرے بھائی ہو, بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا. اس لیے اگر جھوٹ بولیے گا تو بچے آپ سے سیکھ لیں گے. یہ بچے من کے سچے, ہم سب کے چچے, ان کے دل سب سے اچھے. وہ تن کے اجلے من کے کالے نہیں ہیں ہمارے اور آپ کی طرح. بچے آج کل بچے لوگوں کا کیس کورٹ میں گیا نہیں گیا, ہمارے اور آپ کا کیس کورٹ میں جاتا ہے. تو ہم سے اچھے بچے. تو میرے بھائی ہو, بچوں کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ مت بولیے, ورنہ یہ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے. اپنے یہاں سماج میں کیا ہو رہا ہے, اب آپ لوگ کے یہاں دان دہیج شادی بیاہ میں ہے کہ نہیں یہ تو میں نہیں جانتا. بارات ارات ہے کہ نہیں یہ میں نہیں جانتا, اور شاید کہ نہیں ہوگا, کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں. اچھا, آپ لوگ کے یہاں ابھی بلٹ گاڑی ہے یا 4 چکا یا 2 چکا؟ ابھی 2 ہی چکا چل رہا ہے. 2 ہی چکا پر, ابھی 4 چکا چالو ہو گیا. دوسری طرف 4 چکا بھی چالو ہے. چاچا بول رہے ہیں 4 چکا بھی ہے. 4 چکا سمجھ گیا نا, 4 چکا مطلب 4 ویلر, اور کیا. اس لیے 4 چکا 2 چکا بائک. پڑھے لکھے لوگ بھی لے رہے ہیں, جو نہیں. ایک جملہ یاد رکھیے گا, اگر آپ اردو سمجھیں گے تو سمجھ آئے. جس کے پاس گھر نہیں ہے, یعنی گھر بھی نہیں ہے, جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ جہیز مانگتا ہے, اور جس کے پاس گھر ہے وہ جہاز مانگتا ہے. صرف گھر ہو جائے تو جہاز مانگتا ہے. ارے اپنی کمائی سے تیرا پیٹ نہیں بھرا, تیرے سسر کی کمائی سے بھر جائے گا. بھکاری ہے بھکاری. اور ایسی دولت ٹکتی اکتی نہیں ہے. کوئی بتا دے کہ ٹک گئی ہے. ہم اور آپ کیسے ہو گئے, کسی دن اگر بیوی نے کہہ دیا بولیے گا نہیں, یہ کرسی میری ہے, میرے ابا نے دیا ہے, اچھا لگے گا؟ بولیے گا نہیں, جس فریج میں ٹھنڈا پانی آپ پی رہے ہیں میرے ابا نے دیا ہے, اچھا لگے گا سنتے ہوئے؟ ارے جس پلنگ پہ آپ سو رہے ہیں میرے ابا نے دیا ہے, اچھا لگے گا؟ لگ رہا ہے یہ اردو نہیں آ رہی سمجھ میں. نہیں آ رہی, صحیح بولے آپ, نہیں آ رہی. یہ والی نہیں آئے گی سمجھ میں. اچھا, دان دہیج لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ کتنے لوگ ساتھ دیں گے آج سے نہیں لیں گے؟ ہتوا نہ اٹھائیے, بس من ہی من بول. ہے کچھ لوگ ساتھ دینے والے کہ انشاءاللہ ہم دان دہیج نہیں لیں گے. آپ کی شادی ہی نہیں ہو گئی؟ آپ کی ہو گئی ہے, چلیے الحمدللہ. دان دہیج ختم کیسے ہوگا بھائی؟ ختم کیسے ہو؟ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اگر آج یہاں سے قسم کھا کے نکلے ہم اپنے بیٹے میں دان دہیج نہیں لیں گے, چاہے جو ہو جائے, پورے گاؤں والے بیٹھ کے ایک دم پنچایت کرے نہیں لیں گے, اور بائیکاٹ کرے کہ جو بھی لیتا ہے اس کے نکاح
نہیں پڑھائیں گے, وہ دوسرے مولانا پھر آگے پڑھا دیں گے, یہ بھی مسئلہ ہے. مولانا لوگوں کا اتحاد ہی ٹوٹ جاتا ہے. ہاں حافظ صاحب برا نہ مانیے گا, صحیح ہے, برا نہ مانیے گا, ہے ہی. اگر اتحاد بھی ہو جائے کہ بھائی جو بھی گاجا باجا کیا, ڈھول باجا بجایا, دان دہیج لیا, اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے, اور جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے اس کے گھر کا, بائک کاٹ. لیکن دوسرے لوگ آ جائیں گے. اچھا آپ لوگ کیا بارات جانے کا بھی سسٹم ہے کیا؟ کتنا سو جاتا ہے بھائی؟ اچھا کس لیے جاتا ہے؟ کیا آپ کو گھر پہ کھانا نہیں ملتا؟ ہمیں اور آپ کو ملتا کہ نہیں ملتا؟ وہاں جا کے کیا کھاتے ہیں؟ نہیں کیا کھاتے ہیں اب آپ ہی بتا. جو کھانا ہم اور آپ پلیٹ میں کھا رہے ہیں, حق کر ایمانداری میری طرف دیکھیے گا اور مجھ سے آنکھ میں آنکھ ملائیے گا, یہ ایک پلیٹ کھانا ہو سکتا سود کے پیسے کا ہو, کیونکہ باپ کے پاس دولت نہیں ہے تو وہ بھیک مانگ کے لایا ہوگا, زمین بیچا ہوگا اپنی بیٹی کے لیے, سود پر پیسہ لایا ہوگا اپنی بیٹی کے لیے, اور آپ کھانے کے لیے چلے گئے ہیں, اور کھانے میں بھی آپ کیڑا نکالتے رہے. بوٹی ادھر لا, ٹوٹی میرا دانت ہل رہا ہے, میں بیمار ہوں, تو گئے کاہے کو؟ اچھا جائیے بارات, ایک ریکویسٹ مان لیجئے, بارات میں جا کر صرف سبزی روٹی کھا کے آنے کا. ایک دم سناٹا چھایا ہوا, لگ رہا اردو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. بارات جائیں گے اور سبزی روٹی کھائیں گے, نعرہ لگائیے, بارات جائیں گے سبزی روٹی کھائیں گے, دال بھات کھائیں گے. ارے مولوی صاحب دال بھات جب گھر میں نہیں چلتا تو بارات میں کیا چلے گا؟ آپ ہی بتائیے. پھر وہاں جا کے ہم اور آپ کینلے پانی پیتے, جانتے کینلے پانی, بسلری والا پانی. آپ کے جو نل کا پانی ہے وہ بسلری سے لاکھ گنا اچھا ہے, لیکن وہاں جا کے کینلے پانی, اور پلیٹ پوری کھاتے نہیں ہم اور آپ, آدھا کھانا اسی میں چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ پورا کھا لیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے یہ مولوی ہے. اور مولانا لوگ بھی بارات جاتے ہیں. یہ میں ایسا نہیں کہ میں ون سائڈ بات کروں, صحیح ہے نا, ہمارے بزرگ صحیح ہے, مولانا لوگ بھی جاتے ہیں. تو مولانا لوگ دلیل ہیں, وہ جاتے ہیں تو, اور جہاں جہاں بارات جاتی ہے کہیں کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, مر جائیں گے لیکن بارات جانا بس الٹ گئی. میں نے ایک دم پختہ ارادہ کر رکھا ہے, 13 سال ہو گئے میں بارات نہیں گیا, الا کہ ایسی رشتہ داری جیسے اپنا سگا کوئی ہے, بھائی ہے, سالہ ہے. تو ابھی ایک سالے صاحب کی شادی ہوئی تو ان کے سالے کے ولیمے کے نام پہ وہاں پہنچ گئے, کیونکہ یہ میاں بیوی دونوں MBBS ڈاکٹر ہیں, اور آپ کے پورنیہ میں میڈیکل کالج ہے, وہیں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں. ابھی نیا کالج کھلا ہے MBBS, ابھی بن بھی رہا ہے, وہ ہے نا. اکیلا چاہے جو ہو جائے نہیں جائیں گے بارات. اگر 10 لوگ ایسے تیار ہو جائیں سماج میں کہ بھائی ہم نہیں جائیں گے, اور میں تو کہتا ہوں سب مولانا لوگ سائن کر دے کہ ہم لوگ نہیں جائیں گے, تو نکاح کون پڑھائے گا؟ گاؤں والے پڑھا دیں گے. صحیح بولے ہے نا. بائیکاٹ کیسے ہوگا, سدھار کیسے ہوگا؟ معلوم ہے دان دہیج نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کتنی بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ گئی, کتنے نے سوسائڈ کر لیا, کتنی مر گئی, کتنی بوڑھی ہو گئی. اور ایک چیز اور ہے, اپنے یہاں خاندان بہت دیکھا جا رہا ہے, وہ خاندان کا وہ خاندان کا, کتنے لوگ ملاتے ہیں سب, وہ ایسا تو ایسا تو ایسا تو ایسا. کتنی ایسی ہے جو بیچاری کی صورت اچھی نہیں ہے تو ویسے پڑی ہوئی ہیں, وہ ان کے ہاتھ لال پیلے کون کرے گا بھائی؟ کتنی بیوہ عورتیں ہیں, خلا والی عورتیں ہیں, طلاق والی عورتیں, ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے. یہ سب پر کون تحریک چلائے گا بھائی؟ تحریک شہیدین جب اٹھی تھی, سید احمد شہید, شاہ اسماعیل شہید, اللہ رحم فرمائے, ان لوگوں نے بیوہ عورتوں کی شادی کرائی ہے, نکاح کرایا. اس لیے شادی کو عام کیجئے تاکہ زنا جام ہو جائے, ختم, جو غلط کام ہو رہا ہے وہ جام ہو جائے. اور اپنے سماج میں دیکھ لیں, جلدی شادی کیجئے, جلدی, کیونکہ آج موبائل کا زمانہ آ گیا ہے, پوری دنیا مٹھی میں چلی آئی ہے, کب اولاد بگڑ جائے پتہ نہیں. ایک بات اور کہہ دوں, برا نہ مانیے گا, اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, لیڈیز بھی ہے, جینٹس بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن روڈ والا جو سسٹم ہے اس میں مکس گیدرنگ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس کو بچائے گا کون؟
یہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس میں آنکھ سے کچھ اور نظر آتے ہیں, دل میں کچھ اور رکھے ہوئے ہیں. ہیلو آ گئی ہیں کا, سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ دیکھیے بزرگ صاحب سمجھ گئے میری بات, وہی اردو سمجھ رہے ہیں صرف. ہیلو آئی ہے کا, کیا مطلب اس کا؟ سمجھ گئے؟ ہیلو ہیلو چل رہا ہے, ارے ہیلو ہیلو کے لیے آئے ہیں کیا؟ سدھرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے, صاف صفائی رکھیے. اور ایک چیز اور, اپنے سماج میں کچھ لوگ کسی سے قرضہ لیتے ہیں, وہ جلدی چکاتے ہی نہیں. بھائی صاحب قرضہ دیجئے, مانگ رہا ہے, چچا انکل دے دیجئے, بڑی پریشانی ہے. آخری امید آپ ہی ہیں. اور جو بھکاری لوگ ہوتے ہیں نا, بھکاری لوگ, وہ تو پروفیشنل ہوتے ہیں, ایسا پیچھے پڑھ پڑھ کے آپ کے جیب سے نکال ہی لے گا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, قرضہ دے دیجئے, دے دیا, کب لوٹائیے گا؟ 6 مہینے کے بعد. 6 مہینہ پورا ہوا, موبائل سوئچ آف, موبائل بند, سیم بدل گئے, یا پھر گلی بدل گئی, یا پھر گاؤں چھوڑ دیا. اور کبھی ملاقات ہم کسی کا کھاتے ہیں کیا؟ ہم نے اپن کسی کا کھاتا ہے کیا کہ تیرا کھا جائے گا؟ اپنا خاندان تو اپنا خاندان. ارے بھائی سب تیرا خاندان بڑا اچھا ہے, لیکن میرا پیسہ لا. جب پیسہ لینا تھا تو لے لیا, اور جب ہم کو واپس لینا تو ہم بھکاری بن گئے. بھیا پیسہ دے دیجئے. مطل الغنی ظلم, حدیث کے اندر آیا, صحیح بخاری کتاب الحوالات حدیث نمبر 2287, کہ ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. آپ کے پاس ہے اس کو لوٹا دیجئے فوراً, رکھے مت. کتنے لوگ ایسے جو مر جاتے ہیں, بہت سارا قرضہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اپنے بچوں کو نہیں بتاتے. لکھ کے جائیے قرضہ, لکھ کے جائیے, اور یاد رکھیے گا بچوں کے لیے قرضہ مت لیجئے. یہ اولاد ایسی ہے نا, اولاد, اب کیا بولوں, جملے بہت سخت بول دوں گا تو اردو ہارڈ ہو جائے گی آپ کی. یہ جو آپ کے بچے ہیں, یہ آپ کے لیے دعا بھی نہیں کریں گے, جس کے لیے ہم اور آپ دوسروں سے قرضہ لے رہے. نہیں, مرنے سے پہلے حساب کتاب کلیئر کر کے مریے, کیا معلوم کب موت آ جائے. ایک حدیث صحیح بخاری کتاب الحوالات حدیث نمبر 2289, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا تو کہا حل علیہ دین, اس کے اوپر قرضہ ہے کیا؟ بولے قرضہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھ دی. دوسرا جنازہ آیا تو کہا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ بولے ہاں قرضہ ہے. بولے چکانے کے لیے پیسہ ہے؟ بولے ہاں پیسہ ہے, تو پڑھ دیا. تیسرا جنازہ آیا, کہا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ بولے ہاں قرضہ ہے. تو چکانے کے لیے پیسہ ہے؟ بولے نہیں ہے. صلو علی صاحب کو, تم لوگ جنازہ پڑھ لو, ہم نہیں پڑھیں گے. تو امام صاحب کو بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی مردہ آئے, آپ لوگوں کا رواج ہے کہ نہیں, جب بھی کوئی مردہ آئے تو پوچھے بھائیو آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو ان سے کچھ مسئلہ ہے, کچھ لین دین ہے؟ کتنے لوگ ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے, آپ چکائیے گا. ان کا کون رشتہ دار ہے؟ تو بولے میں. اب یہ حدیث کو آگے سنانے سے پہلے ایک میں واقعہ سناتا ہوں. آج ہم اور آپ اپنی اولاد کے لیے بنا رہے ہیں, لیکن یہ اولاد آپ کی نہیں ہے. یہ ملائی کھائے گی اور دھنائی اور کٹائی آپ کی ہوگی. اس کو ملائی مت کھلوائیے, یہ بڑی ناشکری اولاد ہو گئی ہے. 15 لاکھ, میرے اندازے بغور کیجیے, 15 لاکھ. ایک آدمی آ گیا, جنازہ اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک 15 لاکھ کا مسئلہ حل نہ ہو. 3 بیٹے تھے. بوا ابا کا 15 لاکھ, میرے پاس تو ہے ہی نہیں ہے. بوا ابا کا 15 لاکھ, میرے پاس بھی نہیں ہے. بوا ابا کا 15 لاکھ, کیونکہ ایک آدمی بول رہا 15 لاکھ کا, میرے پاس تو ہے ہی نہیں ہے. ہمارے گھر میں ہے نا ایسا, 3-4 بیٹے ہیں, سب منہ تاک رہا. ابا کو وہ لے جائیں گے ہاسپٹل, امی کو وہ لے جائیں گے, ہم بھیا لے جائیں گے. بھیا لے جا, آپ کاہے نہ لے جائیے گا بھائی؟ بھائیے کاہے لے جائیں گے؟ یہ چھٹکا ہی کاہے لے جائے گا؟ آپ کاہے نہ لے جائیے گا؟ لڑائی کیوں نہیں ہو رہی ہے کہ میں لے جاؤں گا ہاسپٹل؟ ہے لڑائی اپنے یہاں نہیں. اب یہ 15 لاکھ, اب تینوں کا منہ دیکھیے تو بولے 15 لاکھ. بیٹی کو پتا چلا کہ میرے ابا کے جنازے کو ایک آدمی نے روک رکھا ہے اور 15 لاکھ کا مسئلہ ہے. وہ اپنا زیور اوور لے کر سب چلی آئی. ہم اور آپ بیٹی کو کیا بولتے ہیں؟ پرایا دھن ہے. بیٹی اپنا دھن ہے. جس نے 2 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہے گا, ان کا پڑوسی بن کے رہے گا. تو اس لیے بیٹی اصل ہے. بیٹوا تو پانی پلا دیتا ہے اور بیٹی بھی پانی پلاتی ہے. لیکن یہ اردو بڑی سخت ہو گئی, اس کو ذرا سمجھانا پڑے گا. بیٹا بھی پانی پلاتا ہے اور بیٹی بھی پانی پلاتی ہے,
بیٹی کیسا پانی پلاتی ہے؟ جب گھر جائیے بیٹیا مریم بیٹی پانی لاؤ تو گلاس میں پانی لاتی ہے. بیٹا ابراہیم بابو عبد الرحمان ادھر آئیے. آتا ہوں پاپا. بیٹا ادھر آئیے. آتا ہوں پاپا. بیٹا ادھر آئیے. آ رہا ہوں. یہ ہے پانی پلانا. شیخ صاحب سمجھ گئے؟ وہ گاڑی اڑ گئی. تو کون سا پانی ہم اور آپ پینا چاہتے ہیں اپنے اولاد کی؟ وہ پانی والا پانی، یہ والا پانی نہیں ہے. کاہے کو ویسی اولاد کو کر رہے؟ کاہے کو ان کے ٹینشن میں ہے؟ اس لیے بیٹیا اپنا دھن ہے. تو بیٹی پورا زیور لے کے آ گئی. کہا انکل یہ زیور رکھ لیجئے، میرے ابا کو دفن ہونے دیجئے. اب یہ آدمی پھر پلٹی مارا. بھائیو سنو سنو سنو، 15 لاکھ مجھے اس مردے سے لینا نہیں بلکہ 15 لاکھ مجھے اس مردے کو دینا ہے. اب یہ تو مر گئے ہیں، میں کس کو دوں؟ اب تینوں بیٹے کا منہ چوچو کا مربع. جانتے چوچو کا مربع؟ اوہو ہم ہی بول دیے ہوتے. اب تینوں کی حالت کیا ہوگی؟ تو وہ آدمی سمجھ گیا کہ 15 لاکھ تینوں کو نہیں دینا بلکہ کس کو دینا ہے؟ بیٹیا کو. تو تینوں بھائی چھوڑے ہوں گے اپنی بہن کو، تینوں چلے گئے ہوں گے اللہ پہ صلاح. اکیلے لے گی کہ اللہ پہ صلاح؟ جیسے ہم اور آپ بولتے ہیں نا بہنوں نے معاف کر دیا، بہن نہیں لیتی ہے ترکہ، بہن بولتی ہے نہیں لیں گے معاف. ارے کبھی بھائیوں تم بھی تو بولو کہ ہم بھائیوں نے معاف کر دیا، بہنوں تم لوگ تقسیم کر لو. کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. اب اس حدیث پر آ جائیے. جب تیسرا جنازہ تھا اور جس کے بعد پیسے نہیں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. اس لیے میرے بھائیوں معاملات میں صحیح رہیے. عبادات میں آپ لاکھ اچھے ہیں، اگر آپ کا معاملہ لین دین صحیح نہیں تو آپ کہیں کہ صحیح نہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے ابو قتادہ. اب ان کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوں گے، واللہ عالم، حدیث میں تو نہیں لکھا ہے. تو وہ کھڑے ہو گئے اور کہا علی دینہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرضہ میں چکاؤں گا، آپ جنازہ پڑھ دیجئے. میرے بھائیو ایسے دوست پیدا کیجئے کہ جب آپ کی اولاد کام نہ آئے تو آپ کا دوست کام آ جائے. اور مرنے سے پہلے صفائی کر کے مریے، ورنہ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں. کل قیامت کے دن اگر اس نے پکڑ لیا تو ہم اور آپ گئے کام سے. باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی، ایک حدیث سنا کر میں آپ سے رخصت ہوں گا. اگر ہم نے اور آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے اس کو چکانے کی فکر کیجئے. چکانے کی فکر کیجئے، فوراً دے دیجئے. ایک آدمی کا واقعہ بخاری شریف میں لمبا واقعہ ہے، صحیح بخاری کتاب الحوالات حدیث نمبر 2291. بھائی صاحب 1000 دینار دیجئے. ایک پردیسی آیا، 1000 دینار دیجئے. ارے آپ تو پردیسی ہیں، 1000 دینار. بولے لائیے 1000 دینار. گواہ کون ہے؟ کفا باللہ شہیدہ، اللہ گواہ ہے. گارنٹر کون ہے؟ یعنی بیچ میں ہونا چاہیے. اس لیے جب بھی لین دین کرے قرضہ ارضہ تو کاپی پہ لکھ لیجئے. اور اپنے بچوں کو بول دے بیٹا دیکھ فلانے سے قرضہ لیا ہوں. بیوی کو بول دیجئے دیکھ فلانے سے قرضہ لیا ہوں. کیونکہ جب مریں گے تو اس سے پہلے سب کو پتا رہے اور چکا دے. 1000 دینار، وہ بھی پردیسی. آج کل لوگ تو پہچان والے کو ہی قرضہ دیتے ہیں، مولانا لوگوں تو کوئی نہیں دیتا. وہ بیچارے کے بعد اتنے پیسے کہاں چکائیں گے؟ تو 1000 دینار لے کے وہ چلا گیا. بھائی صاحب چکائیے گا کب؟ دیجیے گا واپس کب؟ فلانے تاریخ کو. اب یہ کشتی پر سوار ہو کے ادھر چلا گیا. جب چلا گیا تو اب اس دن دینے کی باری آئی. 1000 دینار لے کے آ گیا، لیکن اس دن کشتی نہیں آئی، جہاز نہیں آیا پانی کا. وہ بیچارہ ادھر کھڑا ہوا ہے ندی کے اور یہ لینے والا ادھر کھڑا. ایک بات یاد رکھیے گا، جس دن ہمیں اور آپ کو پیسہ ملنے والا ہوتا ہے اس دن من بہت چنگا ہوتا ہے. جس دن تنخواہ ملتی ہے پوچھئے مت، من بہت چنگا رہتا ہے. چنگا مطلب خوب بھالو رہتا ہے، بہت مزہ آتا ہے کہ آج ملنے والا ہے. اور اگر 100 ڈگری بخار بھی رہے پیسہ میں سب آتے ہی بخار ختم. وہ بیچارہ ادھر کھڑا ہے، وہ بیچارہ ادھر کھڑا ہے. کشتی آئی نہیں، وہ چڑھا نہیں، اور یہ انتظار میں ہے، وہ آیا نہیں. فون کا زمانہ، ہیلو بھائی صاحب آج کشتی نہیں آئی، چلے جائیے میں لے کے آؤں گا بعد میں، کل آتا ہوں. نہیں. اب اس آدمی نے کیا کیا؟ ارے اللہ گواہ، اللہ ہی گارنٹر، اللہ کو گواہ. ایک لکڑی لی اور لکڑی کو پھاڑا اور لکڑی کے بیچ میں 1000 دینار گھسا کر بسم اللہ کر کے لکڑی کو ڈال دیا نہر میں. وہ لکڑی بہتی 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 اس کنارے تک پہنچ گئی، یعنی وہی جہاز بن گئی، اس کنارے تک پہنچ گئی. تو اس آدمی نے دیکھا شام ہوگا وہ تو آئے نہیں. ایک لکڑی دکھ رہی، لکڑی کو اٹھایا گھر لے کے چلا گیا. یاد رکھیے گا، اب آپ لوگ یہاں بھی لوگ گیس پہ کھانا بناتے ہیں یا لکڑی پہ کھانا بن رہا ہے؟ ابھی بھی دیہات میں مولوی صاحب لکڑی پہ بن رہا نا. ابھی ماشاءاللہ ہماری ماں و بہنوں کے جو آنکھ ہے نا
الحمدللہ صحیح ہے، کیونکہ لکڑی پھونک پھونک کے آنکھ چارج ہو رہے ہیں، لیکن جہاں گیس پہ کھانا بن رہا ہے وہاں آنکھوں پہ چشمے آ گئے ہیں، کیونکہ پیٹ میں گیس گھس گیا ہے۔ تو وہ لکڑی لے کر آیا اور لکڑی کو کاٹا، جیسے لکڑی کو کاٹا تو اس میں 1000 دینار، پھر دوسرے دن وہ آدمی 1000 دینار لے کر اور آیا، پیسہ لے کر آیا کہ بھائی صاحب کل کشتی نہیں آئی تھی، آپ اپنا قرضہ واپس لے لیجئے، یہ فکر کیجئے چکانے کی۔ ہم اور آپ ہوتے تو رے کل وعدہ کیا تھا اور نہیں آیا اور بول رہا کشتی نہیں ہے، جھٹا کہیں کا، چل لا جلدی لا جلدی لا۔ لیکن اللہ والے لوگ کیا ہوتے، بے ایمانی نہیں کرتے۔ اچھا بھائی صاحب کل لکڑی میں گھسا کے آپ بھی بھیجے تھے کیا؟ بولے ہاں۔ آپ کو مل گیا کیا؟ بولے ہاں مل گیا۔ تو ہو گیا نا، تو آپ کیا، تو آج والا واپس لے جائیے۔ ہم اور آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں، تول، اور اوپر سے اس کا لے بھی لیتے ہیں۔ کاہے لیتے ہیں بھائی؟ اس کا پیسہ دیے کیا؟ بولے لاوا دعا دے دیجئے۔ اپنے بچے کو لیتے ہیں، بیٹا اٹھا لے ایک سے بڑا سا ادھر سے، وہ اٹھا لے، ارے کاہے اٹھائے گا، پیسہ دیے کا؟ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو میرے بھائی وہ فکر کیجئے۔ ماشاءاللہ اپنی طرف سے میں نے کوشش کی، جو بھی ہو سکا۔ آپ لوگوں کو اردو سمجھ میں آئی نہیں آئی واللہ عالم، لیکن سماج کے اندر کچھ باتوں کی طرف میں نے رہنمائی کی۔ عقیدے کی فکر کیجئے، نماز کی فکر کیجئے، معاملات کی فکر کیجئے۔ جب تک معاملات صحیح تو سب صحیح، یہ چند باتیں رکھی۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ فلسطین کے مسلمان اللہ پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور کر دے، ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لے، مظلوم کی تو مدد فرما، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ بھالو اچھے ہیں؟ خوبی